اب ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف تقریر کرنا نہیں ہے یا صرف جلسہ کرنا نہیں ہے کہ اگر ہم نے جلسہ کیا یا تقریر کیا یا لوگوں کو جمع کیا احتجاج کیا، یہ نہیں ہے۔ حضور کی عزت کی حفاظت صحابہ سے زیادہ کسی نے کیا ہے؟ صحابہ تابعین سے زیادہ کسی نے کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا مطلب صرف اور صرف تقریر نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کیا، حضرت عمر فاروق نے بھی کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی کیا، حیدر کرار نے بھی کیا، لیکن سب کی حفاظت کرنے کا انداز جدا گانا ہے، الگ الگ انداز ہے۔ اگر حضرت اسامہ بن زید لشکر کے ساتھ جنگ میں جا رہے تھے، وہ بھی میرے نبی پاک کی ناموس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق مدینے میں بیٹھ کر کے خلافت کی ذمہ داریاں نبھا رہے، وہ بھی ناموس رسالت کی حفاظت میں ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود فقہ کی تعلیم دوسروں کو دے رہے ہیں تو یہ رسول پاک کے ناموس کی حفاظت ہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب اگر قرآن کی تلاوت لوگوں کو کرا رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ سب کا انداز الگ الگ ہے۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، ہزاروں علماء مشائخ موجود ہیں ان تمام کاموں پر، آپ کو اندازہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت پر سب لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر لوگوں میں حضور کے اخلاق کی تبلیغ کی ہے تو یہ حفاظت ہی تو ہے، حضور کی عزت کی حفاظت ہی تو ہے۔ اخلاق کی اور حضور کی سنتوں کی تبلیغ کیا، اور کسی نے حضور پاک کی تعلیمات کو عام کیا، وہ عالم بھی حضور کی عزت کی حفاظت تو کر رہا ہے۔ کوئی اپنے درس گاہ پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھا رہا ہے، اگر حضور کی حدیثیں یہ منتقل نہ کرتا تو یہ عزت کی حفاظت کیسے کرتا؟ ہر ایک کا میدان ہے، لیکن عوام الناس کو میں آج یہ کہوں گا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں جائیں میڈیا والے جو جن کو آپ اچھے میڈیا والے کہتے وہی تو ہمارے قریب آتے بھی ہیں، باقی دجالی میڈیا تو کوئی آتے بھی نہیں۔ یہ بھی ان باتوں کا سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، یہ کیوں نہیں بول رہے، وہ کیوں نہیں بول رہے۔ میرے عزیزوں، ان تمام سوالات کے جوابات سے ہم تھک گئے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب کے کام کے انداز اپنے اپنے جدا گانا ہیں، سب کے جدا گانا ہے، اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی قانونی کارروائی کر رہا ہے، کوئی قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں خاموشی سے منتقل کر رہے ہیں۔ اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ ایک زمانہ ایسا تھا ترکی میں کہ اذان کو تک بند کر دیا گیا تھا۔ ترکی کی بات کر رہا ہوں، 30 سال تک مسجدوں سے اذان عربی میں نہیں دی جاتی تھی، لینگویج قرآن کی بدل دی گئی تھی، عربی میں پڑھنا ہی وہاں پر جرم تھا۔ ترکی کی بات کر رہا ہوں، آج جس کو لوگ بہت اسلام کی لیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ قیادت کر رہا ہے، 30 سال ایسے گزرے کہ عربی میں اذان نہیں دے سکتا، عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، پوری لینگویج چینج کر دی گئی تھی، ترکی میں پڑھنا ہوگا جو بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ عورتوں کے نقاب ہٹا دیے گئے تھے، حجاب پر پابندی۔ یہ اس ترکی کی بات کر رہا ہوں جہاں 650 سال خلافت عثمانیہ تھی۔ کمال پاشا کے آنے کے بعد اتنا زیادہ چینج کر دیا گیا تھا، ابھی تو آپ کے سامنے وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں حجاب پر پابندی ایسی لگی کہ کوئی عورت نقاب نہیں پہن سکتی تھی 1930 سے لے کر 1960 تک، اور اذانوں پر پابندی، قرآن پر پابندی، یہاں تک کہ کوئی مدرسہ حفظ قرآن کرانے والا باقی نہیں تھا۔ پورے ترکی کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی قرآن حفظ نہیں کرا سکتا تھا، فوجی پکڑ لے جاتے اور اسے مار دیتے یا جیلوں میں رکھتے۔ ان سالوں میں کیا ترکی سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ میرے عزیزوں، میں نے اپنے مطالعے کے مطابق میں بتاؤں، جتنی زیادہ سخت قوانین، جتنے زیادہ سخت قوانین اسلام کے خلاف ترکی میں لگائے گئے، کہیں اور نہیں لگائے گئے، نہ فرانس میں، نہ سری لنکا میں، نہ انڈیا میں، کہیں پر نہیں، جتنا ترکی میں بہت زیادہ سخت قانون لگائے گئے تھے۔
اس پر باضابطہ لوگوں کو، پولیس کو، فوج کو متعین کر دیا گیا تھا، دیکھنا فلاں مولوی کہاں جا کر کے پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ایسے حالات وہاں پر ہوئے، لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے استاد ہیں ترکی کے، جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو عربی میں یہاں منتقل کرنے کا بڑا کام کیا ہے۔ ان کا نام ہے محمد، لیکن پوری ترکی میں محمد نام سے پکارے جاتے ہیں۔ محمد بھی نہیں کہنے دیتے تھے، محمد۔ آج بھی ترکی کے نام بھی بدلے ہوئے ہیں، نام بھی عربی نہیں رکھا جاتا۔ لیکن میرے عزیزوں، آج کا ترکی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کے نوجوان دیکھ رہے ہیں، اور آج کے ترکی کو دیکھنے والا ہر نوجوان یہی سمجھتا ہے ارطغرل تو خالی ترکی میں ہے۔ سب کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کی آج اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے وہ تو ترکی ہے۔ ارے ان ظالم دنیا والوں کو جواب دو، جس ترکی میں تم نے پورے اسلام کو ختم کرنے کی بات کی، آج پوری دنیا میں وہ لیڈ کر رہا ہے، آج پوری دنیا میں وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ یہی تو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت سے وہ لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اور جہاں سے دباؤ گے وہیں سے ابھرے گا۔ میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ 30-40 سال تک مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، اگر یہ جنریشن میں قرآن منتقل ہوا، حدیث منتقل ہوئی، آج ہزاروں حافظ ترکی میں موجود ہیں، آج ہزاروں علماء بھی موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی سخت پابندیوں کے بعد اسلام ان میں آیا کیسے؟ اس جنریشن میں منتقل کیسے ہوا؟ حضور کی محبت کا عالم تو یہ ہے، میں نے خود وہاں کے علماء کو دیکھا۔ ایک عالم ربانی ایسے تھے کہ وہ مدینہ طیبہ میں بھی میں نے ان کو دیکھا، اور مصر میں بھی، کہ اگر آدھے گھنٹے کی تقریر کیے بیٹھ کر کے، 96 سال کی عمر ہے، 96 سال کی عمر، ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں، کرسی پر ان کو لایا جاتا اور آدھا گھنٹہ اگر تقریر کر رہے ہیں، اس میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 بار یا 12 بار یا 25 بار نام آیا ہو، کتنی بھی بار آئے، لیکن ایک بار بھی وہ کرسی پر بیٹھ کر حضور کا نام نہیں لیتے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر کہتے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ادب میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ویل چیئر پر بیٹھنے والے 96 سال کی عمر کے وہ عالم ربانی تقریر میں جتنی بار نام آئے وہ اپنی ویل چیئر سے کھڑے ہوتے اور پھر کہتے رسول اللہ نے فرمایا۔ میرے عزیزوں، یہ عشق رسول ایسی سخت پابندیوں کے بعد منتقل کیسے ہوا؟ یہ اصل بات مجھے آپ کو بتانا ہے۔ ان علماء سے بھی ہم نے ملاقات کی، خود حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، ایک عالم دین ترکی کے ایسے ملے جو کھیتوں میں، کھیتی باڑی میں جو بڑے بڑے فصلیں ہوتی تھی، ان فصلوں کے اندر چھپے رہتے اور وہاں قرآن کا حفظ کرا رہے ہوتے۔ ایک عالم دین وہ بھی دیکھے جو چائے کی دکان پر کام کرتے تھے، چائے بناتے رہتے، قہوہ پیش کرتے رہتے، اور جو باہر بیٹھے ہوتے وہ چائے پینے والے نہیں تھے، نہ وہ گراہک تھے، بلکہ یہ عالم استاد تھا، وہ شاگرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ خواہ چائے کی دکان کھولی ہوئی تھی، ادھر چائے بن رہی، ادھر چائے پی رہے ہیں، لیکن حقیقی مقصد تھا حضور پاک کی ناموس کی حفاظت۔ میرے عزیزوں، ان چھپے ہوئے مجاہدین کو آج کوئی پہچانتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ بہت سارے وہ ہیں جو اپنے کمروں کے اندر ہیں یا حجروں کے اندر ہیں، لیکن وہ میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے امین ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حسینی کردار ادا کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مدنی صحابہ کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، لیکن دونوں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے محافظ ہیں۔ عوام کو یہاں پر گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، بہکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے جو کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں، اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کو تان و تشنیع نہ کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہر بے شاگما مبر کے خالی شاید کے پلنگ خوبتا باشد۔ ہر جنگل کو یہ گمان مت کر لینا کہ خالی پڑا ہوا ہے، یہ مولانا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ فارسی میں شیخ سعدی فرماتے ہر جنگل میں یہ گمان مت کرنا کہ خالی پڑا ہوا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر چیتا سویا ہوا۔
تمہیں اندازہ نہیں ہے. بہرحال میرے عزیزوں، آپ سب کے لیے پیغام آج کا میری طرف سے اہم تھا کہ ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر میرے آقا کی عزت کی حفاظت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس میدان میں ہو، جس فیلڈ میں ہو، کام کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی محبت منتقل کرو. اگر آپ کی فیلڈ انجینئرنگ کی ہے، آپ کی فیلڈ ڈاکٹریٹ کی ہے، آپ کی فیلڈ کوئی اور ہے، کسی جاب میں ہے، لیکن آپ کے ماتحت کوئی نہ کوئی تو ہوگا، آپ کی دوستی میں کوئی نہ کوئی ہوگا. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مائک ملے گا اور اتنا مجمع ملے گا. ضروری نہیں ہے ہر ایک جو ہے اسٹیج پر کھڑا ہوگا اور لوگوں کو تقریر کرے گا. آپ جس میدان میں بھی ہیں، جس میدان میں بھی ہیں، آپ اپنی محبتیں دوسروں تک منتقل کرتے رہیں.